بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنة ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال لكل شعر حسنة قالوا فالصوف لنا یا رسول اللہ قال بكل شعر من الصوف حسنة او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کی آج دوسری تاریخ ہے۔ انشاءاللہ اگلے سنیچر کو بقرعید عید الاضحیٰ رہے گی۔ جیسا کہ 2 جمعہ سے تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت رمضان ہی سے سایہ فگن رہتی ہے اور یہ حج کے زمانے تک رہتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب عید الاضحیٰ بقرعید کے چاند نظر آ جائے اور جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں۔ اس کی حکمت کیا علماء بیان کرتے ہیں؟ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حاجی لوگ میدان عرفات میں 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں ان کے اوپر بے انتہا رحم و کرم برستا ہے اللہ کا، اور اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، تو اصل رحمت تو حاجیوں پر برسے گی، لیکن ہم لوگ ناخن کو بال کو روک کر کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیے، تو اس مشابہت کی وجہ سے کچھ رحمت کے چھینٹے ہم لوگوں پر بھی پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت چونکہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اصل رحمت تو حاجیوں پر ہوگی، لیکن تم لوگ بال ناخن نہ کاٹ کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارے اوپر بھی کچھ اللہ کی رحمت کے چھینٹے آ جائے گی۔ اور جیسا کہ بیان کیا تھا کہ رمضان کے بعد سب سے مقدس دن یہی عشرِ ذی الحجہ ہے، لہذا اس میں نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم لوگ گناہ سے بچتے ہیں، ایسے تو پوری زندگی عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے موت کے آنے تک۔ اسی طرح ہم لوگوں کو موت تک عبادت کا حکم ہے، لیکن بہرحال جس طرح رمضان نیکی کا سیزن ہے، اسی طرح کل جمعرات سے لے کے سنیچر تک یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نیکی کا اہتمام کریں۔ جس طرح رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ جماعت نہ چھوٹے، گناہ کا کام نہ ہو، گھر میں ٹی وی بند رہے، گالی گلوچ سے بالکل پرہیز کریں، اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر بھی مکمل اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ
اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر رات بھر عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان 10 دنوں کے اندر ایسے تو پوری زندگی ہے، یہ مطلب پوری زندگی ہے وہ عیدہ، جیسا کہ میں نے رمضان کے بعد پہلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ یہ نیکی کی سیزن جو آتا ہے یہ پریکٹس کے لیے تاکہ تم سالوں بھر تقوی پر جمو۔ تو بہرحال یہ بقرعید کے موقع ہے اور اس کے اندر کچھ اہم مسائل ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان مسائل کے اوپر کچھ گفتگو کر دوں اور آپ لوگوں کے سامنے اس کی مکمل وضاحت ہو جائے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ دلائل کے ساتھ میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا الگ الگ فرض ہے۔ جس طرح الگ الگ حج ہے، رمضان کا روزہ الگ الگ ہے، اسی فطرہ الگ الگ ہے، اسی طرح قربانی ہر آدمی پر الگ الگ فرض ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں تو کیا میں پہلے ماں باپ کی طرف سے قربانی کروں یا اپنے طرف سے؟ تو میں مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ قربانی کا تعلق جو ہے وہ صاحب نصاب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو ماں باپ کو چھوڑیے، آپ اپنی قربانی دیجئے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اپنے طرف سے چھوڑ دیے اور ماں باپ غیر صاحب نصاب ہے ان کی طرف سے دیجئے تو ایسا ہی ہوگا کہ رات بھر تہجد پڑھے، نفل پڑھے اور فجر کی نماز گول کر دیے۔ تو اگر ماں باپ کی طرف سے نہ ہو، ان کے اوپر نہیں ہے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن آپ صاحب نصاب ہیں اور ماں باپ کی طرف سے کرتے ہیں تو عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایک صاحب کل مسئلہ پوچھے کہ قربانی بھی واجب ہے لیکن لڑکا کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، عقیقہ کروں گا تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی کروں گا تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ میں نے سمجھایا کہ کوئی آدمی ارب پتی بھی ہو اور عقیقہ نہ کرے تو قیامت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، مستحب ہے، اور قربانی یہ واجب ہے۔ تو اس لیے یہ بار بار یہ لوگوں کو ذہن میں عقیقہ کی اہمیت زیادہ بیٹھ گئی ہے کہ عقیقہ کے چکر میں لوگ قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ عقیقہ مستحب ہے، نہیں کیجیے گا کوئی گناہ نہیں، کیجیے گا ثواب ملے گا، لیکن عقیقہ کے چکر میں واجب قربانی کو چھوڑنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا، ورنہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اور بعض لوگ کیا ہے واٹس ایپ میں بھی سوال کیے کہ وہ حدیث کی ایک جو ہے کہ 6 مہینہ سے زیادہ کا دمبا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کی اجازت دیے۔ تو کہتے ہیں مفتی صاحب یہ جو سال بھر سے کم ہے لیکن موٹا تگڑا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی؟ تو میں نے سمجھایا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائے وہیں تک رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دمبا کے بارے میں فرمائے تھے کہ اگر 6 مہینہ سے زیادہ ہے، دیکھنے میں 1 سال کا موٹا تگڑا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن دمبا کی قیاس کر کے، دمبا پر قیاس کر کے بکرا کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ اگر 1 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو چاہے دیکھنے میں کتنا ہی موٹا تگڑا ہو، لیکن 1 سال سے کم عمر ہے بکرے کی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی میں جانور کی عمر کا ضرور لحاظ رکھیے، ورنہ ثواب بیکار چلا جائے گا اور قربانی بیکار چلی جائے گی، قربانی ادا ہوگی ہی نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ جن کو اوقات ہے واجب قربانی کے بعد پہلے واجب قربانی صاحب نصاب ہونے کی قربانی دے لیجئے، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیسے والے کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آدمی کو جب اونچا مقام ملتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی عرش پر جا کر کے بھی ہم کو یاد رکھے۔ تکلیف کے موقع پر لوگ اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں، دوسرے کو بھول جاتے ہیں،
لیکن موت کے وقت بھی اللہ کے نبی ہم جیسے گنہگار کو یاد کیے کہ میری امتی کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، اپنے خاندان والوں کو یاد نہیں کیے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی 2 بکرا لیے، ایک بکرا کے بارے میں فرمایا ھذا عنی، یعنی لٹا کر کے کہ یہ بکرا میرے طرف سے ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمائے وَأَلَّمْ يُضَحِّ، اور ایک اس کی طرف سے جو میری امت کا غریب آدمی اور قربانی نہیں کر سکتا ہے، ایسے قیامت تک میری امتی کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی۔ اور ایک روایت میں ہے امن قال لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہا اس کی طرف سے دوسری بکری قربانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گنہگاروں کی طرف سے قربانی کیے، تو اللہ نے اگر جن کو پیسہ دیا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری بات کہ عام لوگوں کی طرف سے، عام جو مردے ہیں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، جس طرح نفلی صدقہ مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، نفلی صدقہ کر کے، مال خرچ کر کے، عمارت بنوا کر کے، تو اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کا بیان۔ اور اس کے اندر وہ روایت بیان کی، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی سوال کیے کہ آپ 2 بکرا کیوں کر رہے ہیں، ایک تو کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی کی طرف سے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا، اوصانی تاکید کے ساتھ، کہ اے علی جب تک تم زندہ رہو گے تو میرے طرف سے تم قربانی کرنا۔ اگر دنیا سے چلے جانے کے بعد مردوں کی طرف سے قربانی ناجائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز کام کا حکم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس طریقے سے زندہ جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے، جیسے میرے اوپر قربانی ابھی تک واجب نہیں ہے، میں کرتا ہوں، تو جس طریقے سے جن لوگوں کے اوپر قربانی مستحب ہے، ثواب ہے، اسی طرح میت کی طرف سے۔ لیکن وہی بات کہ پہلے جن لوگوں کی طرف سے واجب ہے وہ لوگ کریں، میت کا نمبر بعد میں ہے، واجب کا نمبر پہلے ہے۔ تو بہرحال میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اس کا ثبوت ابو داؤد شریف کی روایت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اہم سمجھنے کی ہے کہ جن کے طرف سے قربانی واجب ہے ان کے طرف سے تو ایک ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اگر بڑا ہے تو 7 آدمی سے زیادہ نہیں ہوگا، اور یا چھوٹا سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ثواب پہنچانے کے لیے ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج مطہرات کو، خلفائے راشدین کو ثواب پہنچانا ہے، تو ایک حصے میں یا ایک چھوٹے جانور میں 50 اور 100 آدمی کو شریک کر سکتے ہیں۔ غور سے سمجھیے گا کہ واجب قربانی ہے تو واجب قربانی میں ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے، یا ایک چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے، 2 کی طرف سے کریں گے تو جائز نہیں ہوگا، کسی کا بھی نہیں۔ یا 7 واجب حصہ ہے تو 7 ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ 8 آدمی اگر کسی جانور میں شریک ہوئے تو کسی کی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی۔ غور سے سمجھیے گا مسئلے کو کہ واجب قربانی ایک حصے کی طرف سے ایک ہی آدمی کا ہوگا، یا ایک چھوٹا جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا۔ رہ گئی ثواب پہنچانے کے لیے کہ ہمارے والدین گزر گئے، خلفائے راشدین چلے گئے، ہمارے اکابرین چلے گئے، تو ایک حصے میں مردوں کی طرف سے ایک ہی آدمی کافی نہیں ہے، یا ایک چھوٹے جانور میں ایک ہی آدمی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی آدمی کو شریک کر سکتے
سکتے ہیں۔ فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور دلیل کے طور پر کہ اللہ کے نبی اپنے طرف سے ایک بکرے کی قربانی کیے اور پوری امت کی طرف سے قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کیے، تو پتہ یہ چلا کہ ثواب پہنچانے کی نیت سے ایک چھوٹے جانور میں یا ایک حصے میں آپ ہزاروں لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، جس طرح 10 روپیہ کے صدقہ میں کئی لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ایک بوری کی سیمنٹ میں جو مسجد میں دیتے ہیں کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واجب قربانی نہیں ہے بلکہ قربانی کا ثواب پہنچانا مقصد ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ، ایک آدمی تھا کہ ایک ہی حصہ دو حصہ بچ رہا تھا، تو وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا اور ایک میں چاروں خلفائے راشدین کو، تمام ازواج مطہرات کو۔ تو یہ بات یہ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں کہ واجب قربانی کا حکم الگ ہے کہ ایک حصہ ایک کی طرف سے اور اسی طریقے سے ایک چھوٹا جانور ایک کی طرف سے، لیکن اگر ثواب پہنچانے کی نیت ہو تو اس کے اندر کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ حرج کی بات نہیں۔ اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے کہ ھذا عنی وعن امتی لم یضحی، کہ میرے طرف سے اور میری ان امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا۔ اور ایک روایت کے اندر وَأَمَّنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قیامت تک جتنے لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے ان تمام لوگوں کی طرف سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ثواب پہنچانے کی نیت سے کئی لوگوں کو اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ ایک بات اہم یہ بھی ہے، فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے افتاء کے سال میں کورس میں، تو اس مسئلے پر نظر پڑی، ابھی تک وہ یاد ہے، اور یہ ضروری ہے لوگوں کو بتلانا کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کرنا شرط ہے۔ اگر بغیر بسم اللہ کے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو قربانی میں اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اور آپ چھری چلا رہے ہیں اور قصاب بھی ساتھ میں چھری پکڑ کے چلا رہا ہے، دونوں آدمی مل کر کے چھری چلا رہے ہیں، تو آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے لیکن قصاب نہیں پڑھا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر دو آدمی مل کر کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں آدمی کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ میں قصاب کو اس کی تاکید کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ آپ لوگ بتا دیے کہ اگر آپ کمزور ہیں، نہیں ذبح کر پا رہے ہیں اور قصاب بھی ہاتھ لگا رہا ہے، تو جس طرح ذبح کرنے والے پر شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اسی طرح قصاب جو ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ہیلپ کرنے والا نہیں پڑھا اور صرف ایک آدمی پڑھا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، کھانے کے لائق نہیں رہے گا، مردار کے اندر اس کا شمول ہو جائے گا، مردار کے گنتی میں آ جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر قصاب چھری چلا رہا ہے ساتھ میں تو اس کو بھی تاکید کریں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت، دادی نانی وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کہاں سے مسئلہ گڑھ لیے ہیں۔ یہ پہلے زمانہ میں جیسا کہ عورتوں میں مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کا یہ مسئلہ ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ عقیقہ کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سارے لوگ کھا سکتے ہیں، مالدار غریب سارے لوگ کھا سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تکبیر تشریق اس سال اگلے جمعہ سے، یہ آج کے 18 جو جمعہ آئے گا، 9 تاریخ کے فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک
یعنی 23 نمازوں کے اندر، تو اس سال اگلے جمعہ کے فجر سے لے کر کے منگل کے عصر تک تکبیر تشریق رہے گی۔ اس لیے ہر مرد پر، چاہے وہ مقیم ہو، مسافر ہو، تنہا نماز پڑھے، جماعت سے پڑھے، عورت ہو، مرد ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، تمام لوگوں پر تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ جماعت سے پڑھ رہے تو انہی کا آہستہ پڑھے، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اتنا زور سے مرد حضرات مسجد میں پڑھیں کہ مسجد گونجے آواز سے، اور جو لوگ سلام یہ مسبوق ہو گئے وہ سلام پھیرنے کے بعد زور سے پڑھے۔ اگر خدا نہ خواستہ جماعت چھوٹ گئی تو اکیلے نماز پڑھے تو آپ اکیلے پڑھیے۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ اگر جان بوجھ کر کے ہم اس تکبیر تشریق کو نہیں پڑھتے ہیں تو واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے تکبیر تشریق اگلے جمعہ کے فجر سے لے کر کے منگل کے عصر تک یہ تکبیر تشریق رہے گی، اس کا ہر آدمی اہتمام کرے، اپنے گھر میں جا کر کے عورتوں کو بھی بتلا دے کہ یہ تکبیر تشریق ہر مرد اور عورت پر واجب ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر تکبیر تشریق کوئی آدمی کہنا بھول گیا اور بات کر لیا تو اب اس کے ذمے تکبیر تشریق ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ بات کرنے سے پہلے کرنا ہے کہ اگر آدمی کیا ہے بات نہیں کیا ہے اور بات کرنے سے پہلے تکبیر تشریق کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بات کر لیا تو اب اس کے ذمے سے تکبیر تشریق ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق کا اہتمام کریں گے، اور جیسا کہ میں تیسرے جمعہ غالباً بیان کیا تھا کہ یہ تکبیر تشریق آدمی کا جملہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے تیزی کے ساتھ اور ذبح نہیں ہو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر کے آئے جنت سے، تو زور سے دور ہی سے کہہ دیے اللہ اکبر تاکہ ابراہیم علیہ السلام ذبح نہ کر دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ سامنے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام شکریہ میں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کا شکر ہے کہ بیٹا ذبح نہیں کرنا پڑا، بیٹا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا کو بھیج دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمائے واللہ اکبر واللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا جملہ ہے۔ تو بہرحال یہ تکبیر تشریق یہ تین حضرات کا، کہ شروع میں جبرائیل علیہ السلام کا، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا، اور آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا گوشت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، تو معلوم ہوگا آپ لوگ بچپن سے، لیکن بہرحال دین کی بات 100 بار سن چکے ہوں تو اس کو بھی اہمیت کے ساتھ سنیے، اس طرح کے گویا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا 3 حصہ کیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ 3 حصہ ہے، اور یہی ترتیب عقیقے کے گوشت کے اندر بھی ہے کہ اس میں بھی 3 حصہ کیا جائے، ایک اپنے گھر کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں تو وہ پورا ہی رکھ سکتا ہے، یعنی مستحب طریقہ ہے کہ یہ تو صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ قربانی ہمارے لیے حلال ہے، ورنہ ہم سے پہلے جتنی امت آئی ان کے لیے قربانی حلال نہیں تھی۔ احلت لی الغنائم، اللہ کے نبی جو اپنی خصوصیت بیان کیے کہ میری جو خصوصیت ہے کہ میں خاتم النبیون ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی احلت لی الغنائم، کہ میرے سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت جہاد میں حاصل ہوتا تھا وہ بھی ناجائز تھا،
اور پہلے کے لوگ قربانی کرتے تھے تو رکھ دیتے تھے، آگ آ کر کے جلاتی تھی، اور اگر وہ آگ جلا دی تو پتا چلا کہ اس کا کمائی ٹھیک تھی اور اس کی قربانی قبول ہوئی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی، آگ نہیں آتی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہے، ورنہ سارے لوگوں کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی اگر آگ آ کر کے نہیں کھاتی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں ہم قربانی اور نذرانہ پیش کیے، اور اللہ نے واپس کر دیا کہ جاؤ تم کھاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قربانی بڑی فضیلت کی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی فرمائے لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے، اور اس قربانی کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھے کہ یہ تو بال والے کے بارے ہوا جس کے پر اون ہے، تو فرمائے کہ اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے، جس طرح کوئی آدمی بال کو گن نہیں سکتا، اسی طرح قربانی کا کتنا ثواب ہے کوئی اس کو گن نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو پہلے نماز کا حکم ہے اور قربانی کا حکم بعد میں ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہے، روایت کے اندر بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے قربانی کر لے تو ایسا ہے گویا کھانے کے لیے روزانہ جیسے ذبح ہوتی ہے اسی طرح کیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ یہاں پر سوال ہو جاتا شہر والوں کے لیے، کیا ہر شہر کا آدمی پہلے نماز پڑھ لے تب قربانی کرے؟ تو میرے دوستو، فتاوی شامی، تاتار خانیہ، عالمگیری، بحر الرائق وغیرہ کی کتابوں سے میں نے مسئلہ دیکھا، اور اس کے یہ کیا ہے صاف وضاحت یہ نکلی کہ اگر عیدگاہ کے اندر ایک نماز ہو جائے اور کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، یا شہر کی کسی بھی مسجد کے اندر نماز ہو گئی اور کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، تو تمام شہر والوں کے لیے قربانی کرنی جائز ہو جائے گی۔ ہر شہر والوں کو الگ الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر شہر میں ایک جگہ بھی نماز نہیں ہوئی تو پھر قربانی کرنا جائز نہیں، لیکن شہر کے عیدگاہ میں یا شہر کی کسی بھی مسجد میں ایک مسجد میں بھی نماز بقرعید کی ہو گئی، تو بقیہ وہ لوگ جو ابھی تک نماز نہیں پڑھے ہیں وہ لوگ آرام کے ساتھ بلا تکلف قربانی کر سکتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس کے کیا ہے، جھارکھنڈ کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی نظر توحید صاحب چترا کے، جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے، ان سے بھی میں نے مذاکرہ کیا، ان سے بھی میں نے تحقیق کی، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اگر شہر کے کسی بھی مسجد کے اندر، جیسا کہ شامی وغیرہ کے اندر ہے کہ میں ہو سکتا میرے سمجھنے میں غلطی ہو، تو میں اپنے بڑوں سے رابطہ کیا تو وہ بھی بتایا کہ جو تم نے سمجھا یہ ٹھیک سمجھا، کہ اگر شہر کے کسی بھی مسجد میں ایک مسجد میں نماز ہو گئی اور بقیہ کسی مسجد میں نماز نہیں ہوئی، تو تمام شہر، تمام محلہ کے لوگوں کے لیے قربانی کرنی جائز ہو جائے گی۔ اس لیے شہر کے کسی مسجد میں جلدی قربانی کا نظم کیا جائے تاکہ لوگ، جیسا کہ حالات ہیں، جلدی قربانی کا کام شروع ہو جائے اور وہ لوگ قربانی کر کے جہاں دیر سے نماز ہوتی ہے وہاں شریک ہو سکے۔ اس لیے یہ ایسی بعض مسجدوں میں جلدی نماز کا نظم ہو تاکہ دوسرے لوگوں کو آسانی ہو، کیونکہ شہر میں بہت ساری مساجد ہے، دیہات میں مسئلہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، یہاں ایک میں چھوٹ گئی دوسرے میں پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال کہ اگر شہر کے کسی بھی ایک مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز ہو گئی اور بقیہ لوگ نماز نہیں پڑھے تو تمام لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔
ایک اور مسئلہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، نعوذ باللہ، اگر شہر میں کرفیو لگ جائے اور لوگوں کو آنا جانا بند ہو جائے، نعوذ باللہ نماز بھی نہ جو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو اب کیا ہے؟ نماز تو ظاہر بات ہے کہ بقرعید کی نماز کا وقت زوال تک رہتا ہے، زوال کے بعد بقرعید کی نماز کا وقت چلا گیا، تو اگر نعوذ باللہ کرفیو کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ملی، لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، تو اب قربانی لوگ کیسے کریں گے؟ تو فقہائے کرام کی زیادہ راجح قول اور مضبوط قول یہ ہے کہ وہ لوگ زوال کے بعد، یعنی تقریباً 12 سے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو 12:15 بجے کے بعد سے لوگ بلا تکلف، اگرچہ نعوذ باللہ نماز نہیں ہوئی تو بلا تکلف یہ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اگر وہ زوال سے پہلے کرفیو کی حالت میں، کہ اگر زوال سے پہلے بھی وہ لوگ قربانی کر لیں تو استحساناً اور قیاساً جائز ہوگی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایسے حالت میں زوال سے پہلے قربانی نہ کریں بلکہ زوال کے بعد قربانی کریں، تاکہ بلا اختلاف متفق علیہ بالکل اس کی قربانی صحیح ہو، کسی طرح کا کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ کرفیو کا ہے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، بولیے آمین، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسی حالت ہو گئی تو ایسی صورت میں بالاتفاق بلا تکلف زوال کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر زوال سے پہلے ہی کر لیے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زوال کے بعد سے شروع کیا جائے۔ یہ ہے مسئلہ کرفیو کا۔ اور ایک ہے مسئلہ عذر کا، کہ بارش ہو رہی ہے، بارش چھوٹ ہی نہیں رہی ہے، یا بے انتہا بارش ہو رہی، کیچڑ ہو گئی، کوئی سبیل ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، جانے کا، تو یہ ہوا عذر، یہ ہوا عذر، اللہ کی طرف سے یہ عذر ہوا۔ تو ایسی صورت میں بالاتفاق اگر زوال تک نماز نہیں ہو سکی ہے تو زوال سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کو تو زوال کے بعد ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ عذر کا حکم، مجبوری کا حکم الگ ہے، کہ مجبوری کی حالت میں اگر بقرعید کی نماز نہ ہو سکی تو اس صورت میں زوال سے پہلے جو قربانی کرے گا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، زوال کے بعد قربانی کرنی پڑے گی، یہ متفق علیہ ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کرفیو کی وجہ سے حالت ایسی ہو گئی تو بھی احتیاطاً زوال کے بعد قربانی کریں، لیکن اگر زوال سے پہلے بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ زوال کے بعد کرے۔ تو بہرحال آج کے جمعہ کا پیغام کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر صاحب نصاب آدمی اپنا الگ الگ قربانی کرے، اور جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، صحابہ کرام کی طرف سے کرے، اپنے پیر کی طرف سے کرے، اپنے بزرگان دین کی طرف سے کرے، اپنے والدین مرحوم کی طرف سے کرے۔ اور تکبیر تشریق جو ہے وہ اگلے جمعہ کی فجر سے شروع ہو جائے گا اور منگل کے عصر تک رہے گا، اس کا اہتمام کریں، جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو گناہ لازم آئے گا۔ اور نعوذ باللہ حالات خراب ہو گئے تو زوال سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور لیکن بہتر ہے کہ زوال کے بعد کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم، اور ایک بات یہ بھی جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح رمضان کے اندر نیکی کا سیزن ہے، علماء کا اتفاق ہے رمضان کے بعد والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 رات کی، 10 رات سے مراد یہ مفسرین کی رائے یہی عشر ذی الحجہ، یعنی کل جو منگل ہے اس سے شروع ہو کر کے اگلا سنیچر تک جو رہے گا
اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے کہ اس کی قسم کھائے تو اسی لیے رمضان کے بعد سب سے محتم بالشان یہ 10 دن ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نماز نہ چھوٹنے پائے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص کر کے بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کریں کہ جو آدمی من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل مرے گا نہیں، قیامت کے دن اس کو گھبراہٹ بے چینی نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔